جی السلام علیکم. یہ 50th ملاقات ہے. اس میں ذرا میں تمام موضوع سے ہٹ کے تھوڑی سی پاکستان کی سیاست پہ بھی بات کروں، کیونکہ اس پہ بھی میری گہری نظر رہتی ہے. چھوٹی سی مثال دوں گا، آپ کو بہت جلد سمجھ آ جائے گی. آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ساز سمجھ لیں، ہماری عدلیہ کو سسر سمجھ لیں، جو بھی حکومت آتی ہے اسے بہو سمجھ لیں، اور عوام کو لڑکا سمجھ لیں، دولہا سمجھ لیں. تو جب بھی الیکشن کا دور ہوتا ہے تو کبھی اسٹیبلشمنٹ دولہے کے لیے لڑکی پسند کرتی ہے، کبھی سسر کو وہ لڑکی بہو یعنی وہ حکومت پسند نہیں آتی، کبھی ساس سسر دونوں کو پسند نہیں آتی، کبھی عوام یعنی اس کا جو خامد ہے اس کو اپنی زوجہ پسند نہیں آتی، اور کبھی زوجہ کو اپنا خامد یعنی عوام پسند نہیں آتے، اور کبھی زوجہ کو اپنے ساس سسر پسند نہیں آتے. ساس کا اشارہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیا معذرت کے ساتھ. اسے اپنے گھر، اپنے وقار، اپنی عزت اس کی فکر ہوتی ہے. بہو کو اپنے تعلقات، اپنے پچھلوں، اپنے خواریوں، اور کہہ لیں کہ حکومت نام ہے نا جس کا، وہ بہو ہے، اپنی عیاشیوں سے غرض ہوتی ہے. اس کی راہ میں سسر بھی رکاوٹ ہوتا ہے اور اس کی راہ میں ساس بھی رکاوٹ ہوتی ہے. خامد کو وہ گھیر لیتی ہے جس کو عوام کہتے ہیں، اس کو وہ لالی پاپ دے لیتی ہے. اب ساس سسر، خاص کر ساس نے گھر کا نظام چلانا ہے، اور اس سے مراد میں نے اسٹیبلشمنٹ کہا ہے. وہ بہو کو دیتی ہے 1 روپیہ، وہ کہتی ہے میں نے 1.5 خرچہ ہے، آپ نے کم دیے تھے. وہی جب ساس سبزی لے کے آتی ہے تو وہ 1 روپے میں لے کے آتی ہے، تو بہو کو کہتی ہے کہ دیکھو جب میں چیز لے کے آتی ہوں تو میں اتنے کی لے کے آتی ہوں، تم مجھے آ کے 1.5 روپیہ سناتے ہو. بات جب سسر تک پہنچتی ہے تو سسر یعنی عدلیہ وہ کہتے ہیں ایسے کرو، اس کی انکوائری کرو. جب ساس چیزیں 1 روپے کی لے کے آئی ہے تو بہو نے 8 آنے کہاں پہ فالتو خرچے ہیں. یہیں پہ ان بن ہوتی ہے، یہیں سے معاملات خراب ہوتے ہیں. ساس علیحدہ پریشان، سسر علیحدہ پریشان. خامد اس لیے پریشان کہ وہ بڑے چاؤ سے اس بیگم کو لاتے ہیں جو عوام ہوتے ہیں، لیکن یہ بیگم یاری کسی اور سے لگا لیتی ہے. یہ جو اس کے چاہنے والے 20-22 کروڑ ہوتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. میں 22 کروڑ کو ایک خامد کا نام دے رہا ہوں. یہ بہو، یہ بیوی، یہ حکومت، یہ انہی کا خون کرتی ہے، انہی کا خون چوستی ہے، انہی کے حق پہ ڈاکے ڈالتی ہے، انہی سے ٹیکس کاٹتی ہے، انہی پہ ظلم کرتی ہے. ایک سیب ریڑھی والا 5 روپے کلو زیادہ بیچے، کریانے والا 2 روپے کلو دال زیادہ بیچے تو اسے 5,000 روپیہ جرمانہ ہے. لیکن گورنمنٹ بجلی جب مرضی مہنگی کر دے، یہ بہو جب مرضی گیس مہنگی کر دے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں.
میں نے تقریباً 17 سال سپر سٹور رن کیا ہے، اس پہ میں بعد میں بات کروں گا۔ یہ ریٹ لسٹ جو ہے یہ ٹوٹل ڈرامہ ہے۔ آپ یقین کریں یہ بہت بڑا مافیا ہے۔ سیالکوٹ میں کم سے کم میرا لے 1000 دکانیں تو ریڑے والے ٹھیلے والے ہوں گے، جس میں قصاب بھی ہیں، مرغی والے بھی ہیں، اور یہ ہر دکان کے لیے ضروری ہے۔ اور ریٹ لسٹ کی قیمت 10 روپے ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کتنی کلیکشن ہوتی ہے۔ شروع میں جو لڑکا ریٹ لسٹ دینے آتا تھا وہ پیدل آتا تھا، بعد میں وہ سائیکل پہ آنا شروع ہوا، آج کل وہ موٹر بائک پہ آتا ہے۔ ایک دکاندار، کیونکہ میں نے رن کیا ہے اسٹور، قاسم علی شاہ صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، وہ ان معاملات پہ بڑی روشنی ڈالتے ہیں، لیکن میں نے پہلے کہا تھا کہ میں خود ایک افیکٹی ہوں، میں اس سارے نظام کا ایک پرزہ بھی ہوں، میں نے اس نظام میں وقت گزارا ہے، میں نے اسے بڑی قریب سے دیکھا ہے۔ ڈاکو دکان پہ، مجسٹریٹ دکان پہ، وزن والے بارڈ چیک کرنے والا دکان پہ، فراڈیا دکان پہ، نوسر باز دکان پہ، چیز اٹھانے والا دکان پہ، جعلی نوٹ والا دکان پہ، ڈاکو دکان پہ، میونسپل کمیٹی والا دکان پہ، اور یہ جو مانگنے والے ہیں وہ دکان پہ۔ اب یہ تقریباً 10-12 ایلیمنٹ ہیں۔ خوش قسمت ہیں آپ دکاندار کہ اگر آپ ان 12 سے بچ کے شام بچوں کے لیے کچھ روزی لے کے چلے جاتے ہیں۔ مجھے جہاں کہیں بھی لے جائیں میں حلف دینے کو تیار ہوں۔ ریٹ لسٹ کے مطابق مجھے کوئی ایک ایڈمنسٹریشن کا، ہماری ادھر لکھائی بازار ہے جہاں سے تھوک کا کاروبار ہوتا ہے، کوئی مجھے اس ریٹ پہ چینی لے دے، کوئی دال چنے کی لے دے، کوئی ایک چیز چاول لے دے، کوئی ایک چیز لے دے۔ ریٹ لسٹ میں 110، مارکیٹ میں تھوک سے 130 ملتی ہے، اور دکاندار 140 نہ بیچے تو کیا کرے؟ 300 روپے کلو کے اس کے شاپر ہیں، بجلی کا بل ہے، ملازم کی تنخواہ ہے، اگر دکان ہے کرائے کی تو اس کا کرایہ ہے، اور چلیں جو ادھر شہر کے اندر اندرون شہر بیٹھا ہے اس نے تو ریڑے کا 200 روپیہ 300 روپیہ کرایہ دیا اور سامان اس کی دکان پہ آ گیا۔ جو آگے 5-10 کلومیٹر آگے بیٹھا ہے یا کسی ٹاؤن میں بیٹھا ہے، وہ ریڑے والے کو 1500 روپیہ کرایہ دے کے کیا 110 والی ریٹ لسٹ کی چیز جو اس نے 130 کی خریدی ہے 110 پہ بیچے گا؟ کئی دفعہ مجسٹریٹ صاحب آئے ہیں، میں نے انہیں ریکویسٹ کی ہے لیکن کوئی نہیں سنتا۔ ہر دکاندار چیختا ہے لیکن کوئی نہیں سنتا۔ آج میں چکن لینے گیا ہوں، پہلے روزے چکن 145-150 تھا، مڈل میں تقریباً 180-190 تھا، 3 دن کے اندر آج 370 روپے ہے۔ کیا یہ مرغی اسرائیل سے امپورٹ ہوئی ہے یا کانگو یا ایجپشن سے آئی ہے، ایجپٹ سے آئی ہے اسپیشل کارگو پلین میں؟ یہ بڑے بڑے مافی ہیں، جرمانے ہمیشہ دکانداروں کو ہوتے ہیں، لیکن دکاندار مجبور ہے، اگر وہ سٹاف نہ خریدے گا تو بیچے گا کیا؟ نہ بیچے گا تو بچوں کو کیا کھلائے گا؟ وہ بیچارہ سارا دن محنت کر کے جب دکان بند کرنے لگتا ہے تو باہر گن والا کھڑا ہوتا ہے، کئی دفعہ گھر پہنچتا ہے تو گلی میں گن والا کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے۔ ریٹ لسٹ کو ختم ہو جانا چاہیے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ عوام کو گائیڈ کریں، عوام کی کونسلنگ کریں کہ وہ ہفتے میں 1 دن مرغی کا بائیکاٹ کریں، 1 دن سبزی کا کریں، ہفتے میں 1 دن نہیں بلکہ پورا
پورا ہفتہ سبزی کا بائیکاٹ کریں، ایک ہفتہ دالوں کا کریں، ایک ہفتہ مرغی کا کریں، یہ سارے ریٹ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بڑے بڑے ڈسٹریبیوٹر بیٹھے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ڈی سی آفس میں 75 سے 81 جاب کی ہے، یہ سب لوگ وہاں پہ بتا دیتے ہیں، وہاں کڑھائی گوشت جاتے ہیں، وہاں پہ پیزے جاتے ہیں، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے یہ کہاں جاتے ہیں، اور شامت بیچارے دکانداروں کی آتی ہے، یہ ظلم ہے۔ ایک وہ ریڑھی والا جو 6000 کا فروٹ لگا کے اسی میں بچوں کے لیے روزی کما کے لے کے جاتا ہے، اس کو مجسٹریٹ صاحب آ کے 4000 جرمانہ کرتے ہیں۔ وہی 2000 کی پستول والا ڈاکو ہزاروں لوٹ کے لے جاتا ہے، کوئی اسے پوچھتا نہیں ہے۔ میری دکان پہ 3 دفعہ ڈکیتی ہوئی ہے، میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ میرے بھائی کو گولی لگی، اتفاق سے وہ بچ گیا، میرے بھی دائیں بائیں سے 2 گزر گئے۔ تو یہ دکاندار کیا کرے بیچارہ؟ اگر ڈاکو پکڑا بھی جائے تو پولیس والے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی صاف صاف کہہ دینا کہ میں نہیں پہچانتا، اگر کہہ لیا میں نے پہچان لیا ہے تو تمہیں یہاں سے گزرتے کس دن گولی مار جائیں گے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو دکاندار کو اگر کیس رجسٹرڈ ہے اور ڈیٹیں پڑھنی شروع ہو گئی ہیں تو وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، اس کے پاس ایک ہی چوائس بچتی ہے، وہ صاف کہہ دیتا ہے سر یہ وہ لڑکا نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا۔ اور مزے کی بات ایک اور آپ کو بتاؤں، ہمارے میڈیا کا بھی کبھی اس طرف دھیان نہیں گیا، ڈاکو 3 بندوں کو گولی مار جائے کوئی مسئلہ نہیں، پرواہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ ڈاکو کو گولی ماریں، آپ پہ قتل کا مقدمہ بن جائے گا، کیونکہ یہ تو جی سودا لینے آیا تھا، یہ تو فلاں بٹ صاحب کا بھتیجا ہے، یہ تو شیخ صاحب کا بھانجا ہے، یہ تو بچہ بڑا اچھا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، یہ بہت بڑا عالمی ہے۔ اور ڈاکو گولی اس لیے مارتا ہے کہ جو نیکسٹ ہے وہ میرے آگے انکار نہ کرے، جب میں کہوں تو فرسٹ ہینڈ چیز میرے حوالے کر دے۔ میرے نزدیک ان ڈاکوؤں لٹیروں کو چونکوں میں الٹا لٹکانا چاہیے، ان کے لیے سخت ترین سزا ہونی چاہیے۔ وہ جو دکاندار مسکین بیٹھا بچوں کی روزی، جب اسے گولی لگتی ہے تو پورے گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، ان ظالموں کو ظلم نہیں آتا، ظلم کرتے ہیں ان کو خیال نہیں آتا۔ اور ہمارا میڈیا بھی، ہماری عدالتیں بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا، ڈاکو کو یہ پیغام ہے تم جو مرضی کرو تمہاری خیر ہے، شہری کو کہنا تم نے اس کو کچھ نہیں کہنا، وہ ہم دیکھیں گے۔ اور کیا دیکھتے ہیں؟ وہی 1.5-2 سال بعد وہ رہا ہو کے پھر انہیں کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ میری 2-3 ڈکیتیاں ہوئی، ایک گاڑی بھی چوری ہوئی، آج تک نہیں پتہ چلا۔ اللہ خیر کرے ہماری اس ملک کی، اس نظام کی، دیکھیں کب بہتری آتی ہے۔ کبھی پھر اس موضوع پہ روشنی ڈالوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔